السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الروم کی آیات نمبر 10 اور آیات نمبر 20 میں جو مشکل ترین الفاظ ہیں، یہ مشکل ترین آیات ہیں جس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر پڑھنے میں، اور اکثر لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل سمجھاؤں گا، مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ان آیات کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں تو خالی الف آ رہی ہے، تو الف کے اوپر زبر زیر پیش ہم نے لگانی ہے یا نہیں لگانی، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ واو، یہ دو الف اور اس کے بعد لام اور اوپر مد، اور آگے دیکھیں واو کے اوپر بھی مد ہے، آگے یا بھی ہے، اور الف کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے۔ تو اکثر لوگ اس آیات کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کی مکمل ادائیگی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو کچھ قواعد یہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو میم مشدد ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو میم ساکن ہے، اس کے بعد بار ہے۔ یہاں پر کون سے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، کون سے رول اپلائی ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان رول کو اپلائی کریں گے، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں غلطی ہماری یہ غلطی ہوگی یا ہمیں گناہ ملے گا۔ آج کے اس سبق میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی مشکل ترین آیات ہے، یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، اور اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الروم کی آیات نمبر 10 میں دیکھیں تو ہم اسے پڑھتے ہیں الذین۔ یہاں پر دیکھیں تو الف خالی ہے، تو جب بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں ایک بات ڈال لینی ہے کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، اگر الف خالی ہو اور اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ لام ہو تو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ الف کے اوپر، الف کے نیچے زیر اور پیش کب لگانی ہے، اس کی ویڈیو میں نے ایک الگ بنا دی ہے، اس کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اگر پچھلی آیات کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر زبر اپنے پاس سے لگا لیں گے، الذین، اور لام کے اوپر تشدید ہے تو سختی بھی کریں گے، الذین۔ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، حمزہ زبر آ۔ دیکھیں الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اب یہ الف نہیں رہی، اب کیا بن گئی ہے، حمزہ۔ حمزہ زبر آ، سین الف مد زبر سا، یہ ہے بڑی مد۔ اس کو ہم بڑی مد کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اسی در یہ حمزہ ہے۔ حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہوگی تو اس کو ہم چھوٹی مد پڑھیں گے، اور حمزہ اگر اسی کلمے میں ہوگی تو ہم بڑی مد پڑھیں گے۔ کس طرح دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ حمزہ ہے، اسی کلمے میں ہے، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جاتی تو اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچتے۔ اب اس کو ہم کیا کریں گے، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح، سین الف مد زبر سا، اسا۔ اکثر لوگ ان 3-4 ورڈ کو دیکھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، واو کو بھی نہیں پڑھنا، الف کو بھی نہیں پڑھنا، دوسری الف کو بھی نہیں پڑھنا، اور اس لام کو بھی نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو ان کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آ رہی، تو ہم کیا کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور کیا کریں گے، ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ کو ہم سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، حمزہ سین پیش اس، اسا اس، سین واو مد پیش سو، الذین اساءوا السوء۔ آگے دیکھیں یہاں پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آگے یا بھی آ رہا ہے، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، حمزہ مد کھڑا زبر آ، اس کو بھی ہم 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح،
الذین اساءوا السوء سوء. آگے نیکسٹ آیات دیکھیں. وَمِنْ آیَاتِهِ. یہاں پر کچھ قاعدے ہیں جو آپ کو سمجھنے ہر حال میں لازمی ہیں. قرآن پاک کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان قاعدوں کا پتہ ہو. اگر قاعدوں کا نہ پتہ ہوگا تو ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تو میم ساکن کے بعد آگے حمزہ آ رہی ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ الف کے اوپر کھڑا زبر زبر زیر پیش جو بھی آ جائے پھر ہم اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو صرف ظاہر کریں گے. کس طرح؟ وَمِن. اکثر لوگ گناہ کر جاتے ہیں، وَمِن کر جاتے ہیں، وَمِن نہیں کرنا، وَمِن آیاتِہ. ہا اور ہا میں ہر حال میں آپ نے فرق کرنا ہے. ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ ملتا ہے بجائے ثواب کے. وَمِنْ آیاتِہ. یہاں پر دیکھیں تو خار ہے، حروف حلقی میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اگر نون ساکن، اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر پیش کو. تو جب بھی ان تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ان کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ ان خلقکم. یہاں پر ہم گناہ کریں گے. میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں پر ہم نے ہر حال میں گناہ کرنا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ قَكُمْ. یہاں پر ہو رہا ہے اخفا. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. اب ہم نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، کیونکہ آگے دیکھیں تو یہ تا آ رہا ہے. جب بھی میم ساکن اور میم ساکن کے بعد میم مشدد آئے گی تو گناہ کریں گے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون اور تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. میان ترابیان ثم. میم مشدد پر ہمیشہ گناہ ہوگا. ثم اذا انتم. یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے، ان دو باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد یہ دیکھیں باشر کے آگے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ با. میم ساکن، اس کے بعد کیا ہے؟ با. تو کیا کریں گے؟ ہم میم کے اوپر گناہ کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ انتم بشر تنتشرون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ ایک ہی آیات ہے، اس میں بہت سارے قاعدے جو ہیں اپلائی ہو رہے ہیں بار بار. تو آپ نے ان قاعدوں کو یاد کرنا ہے. اگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو. آپ نے ان قاعدوں کی 4 قاعدے ان کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور یہاں پر ابھی دیکھیں تو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہا کو ساکن کریں گے اور لام کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر با ساکن ہے تو یہاں پر ہم کلکلا کریں گے. کس طرح؟ وب تغاؤکم من فضلہ. تو آ کا مطلب ہے وقف مطلق. یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہا کو ساکن کر دیں گے. وابتغاؤکم من فضلہ. یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے قرآن پاک سیکھنے میں.